السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں۔ میرے پیارے اسٹوڈنٹ، کیسے ہیں آپ تمام حضرات؟ امید کرتا ہوں کہ آپ تمام حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ میں منور حسین آپ تمام حضرات کو اپنے ہی یوٹیوب چینل اردو وتھ ایم ایچ میں خیر مقدم کرتے ہیں، خوش آمدید کرتے ہیں۔ اسٹوڈنٹ، جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ میں درخشاں اردو کلاس 10 یعنی میٹرک، اس کے میں سبق نمبر 17 پڑھا چکا ہوں، اور آج جو پڑھانے جا رہا ہوں وہ ہے آپ کا سبق نمبر 18۔ اس کے میں نظم ہم نوجوان ہیں، اور دوسرے چیپٹر میں ہے انڈیا گیٹ، یعنی 2 سبق اس کلاس کے اندر پڑھانے جا رہا ہوں، جو سارا کا سارا آپ کے ایگزام کے لیے بہت ہی امپورٹنٹ ہے۔ اسٹوڈنٹ، آپ کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ یہ جو کلاس کرایا جا رہا ہے، آپ کو پڑھایا جا رہا ہے، اس کلاس کے اندر جتنے بھی آبجیکٹیو کوشچن، سبجیکٹیو کوشچن پڑھایا جا رہا ہے، اردو قواعد پڑھایا جا رہا ہے، تو ان تمام کوشچنوں کو میں بہت ہی جو امپورٹنٹ کوشچن ہے اس کو میں یکجا کر کے، اکٹھا کر کے بہت ہی محنت و کاوش کے ساتھ پڑھا رہا ہوں، تاکہ آپ کا آنے والے ایگزام میں آپ کو ذرہ برابر بھی کسی بھی پریشانی یا مشکلوں کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اسٹوڈنٹ، یہ جو کوشچن پڑھایا جا رہا ہے، کلاس کرایا جا رہا ہے، یہ 2017 سے لے کر 2023 تک جتنے بھی ایگزام ہوئے ہیں ان ایگزاموں میں یہ کوشچن پوچھا جا چکا ہے۔ اس لیے میں نے آپ حضرات کے لیے مناسب سمجھا کہ کیوں نہیں آپ حضرات کو ایسے کوشچن سے روشناس کرا دوں، پڑھا دوں، تاکہ آپ کے ذہن و دماغ میں یہ بات بیٹھ جائے، یہ کوشچن بیٹھ جائے، تاکہ آنے والے ایگزام میں آپ کو یہ کوشچن پوچھے تو آپ آسانی سے لکھ سکیں۔ اسٹوڈنٹ، آپ اپنے وقت کو ضائع نہ کرتے ہوئے میری آپ سے گزارش ہے ادباً کہ آپ اپنے وقت کو ضائع نہ کریں دوستوں میں، فضول کاموں میں، مکاری میں، عیاشی میں، کیونکہ آپ کی زندگی میں ایک ہی مرتبہ انٹر میٹرک کا ایگزام آئے گا، ورنہ قیامت کی صبح تک آپ کی زندگی میں میٹرک کا ایگزام کبھی نہیں آ سکتا۔ اگر آپ اچھے نمبرات سے کامیابی حاصل کریں گے تو کیا ہے، آپ کا نام اس دنیا کے اندر روشن ہوگا، آپ کا پیرنٹس کا نام روشن ہوگا، آپ کو یہی آپ کی زندگی کا آغاز یہیں سے شروع ہوگا، اگر آپ اچھے نمبرات سے کامیابی حاصل کر رہے ہیں۔ تو چلیے اسٹوڈنٹ، بلا کسی تاخیر کے آج کے ہم اس کلاس کو آغاز کرتے ہیں، شروع کرتے ہیں۔ اگر کوئی نئے اسٹوڈنٹ ہوں یا دوست ہوں تو ان کو اس چینل کے اندر جڑنے کی تلقین کریں، اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، اگر بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں، تاکہ ہر نئے نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتا رہے اور آپ ہر نئے ویڈیو سے استفادہ حاصل کرتا رہیں۔ اگر کوئی اسٹوڈنٹ اس سے پہلے والے ویڈیو کو نہ دیکھا ہو تو اس کا لنک ڈسکرپشن میں دیا ہوا ہے، وہ وہاں جا کر آسانی سے دیکھ سکتے ہیں۔ تو چلیے اسٹوڈنٹ، بلا کسی تاخیر کے آج کے ہم اس کلاس کا شروع کرتے ہیں۔ آج ہے سبق نمبر 17، یعنی یہاں ہے چیپٹر نمبر 2 انڈیا گیٹ، جگن ناتھ آزاد۔ اس میں سوال نمبر 1 میں پوچھا گیا ہے جگن ناتھ آزاد کی پیدائش کب ہوئی؟ آپشن اے ہے سن 1918، آپشن بی ہے سن 1920، آپشن سی ہے سن 1921، آپشن ڈی ہے سن 1925۔ تو اسٹوڈنٹ، آپ کا صحیح آپشن ہوگا اے، یعنی جگن ناتھ آزاد کی پیدائش سن 1918 عیسوی میں ہوئی، یعنی آپشن اے آپ کا یہاں صحیح ہو جائے گا۔ اسٹوڈنٹ، آگے چلتے ہیں۔ سوال نمبر 2 میں پوچھا گیا ہے جگن ناتھ آزاد کہاں پیدا ہوئے؟ آپشن اے ہے لاہور، آپشن بی ہے عیسیٰ خیل، آپشن سی ہے بنارس، آپشن ڈی ہے کراچی۔ تو اسٹوڈنٹ، آپ کا صحیح آپشن ہوگا بی، یعنی جگن ناتھ آزاد عیسیٰ خیل میں پیدا ہوئے، یعنی آپشن بی آپ کا یہاں صحیح ہو جائے گا۔ اسٹوڈنٹ، آگے چلتے ہیں۔ سوال نمبر 3 میں پوچھا گیا ہے جگن ناتھ کس ملک میں پیدا ہوئے؟ آپشن اے ہے عرب، آپشن بی ہے ہندوستان، آپشن سی ہے پاکستان، آپشن ڈی ہے امریکہ۔ تو اسٹوڈنٹ، آپ کا صحیح آپشن ہوگا سی، یعنی جگن ناتھ
پاکستان ملک میں پیدا ہوئے، یعنی آپشن سی آپ کا یہاں صحیح ہو جائے گا۔ اسٹوڈنٹ آگے چلتے ہیں، سوال نمبر 4 میں پوچھا گیا ہے جگن ناتھ کا انتقال کب ہوا؟ آپشن اے ہے سن 2001، آپشن بی ہے سن 2002، آپشن سی ہے سن 2004، آپشن ڈی ہے سن 2005۔ تو اسٹوڈنٹ آپ کا صحیح آپشن ہوگا سی، یعنی جگن ناتھ کا انتقال سن 2004 عیسوی میں ہوئی، یعنی آپشن سی آپ کا یہاں صحیح ہو جائے گا۔ اسٹوڈنٹ آگے چلتے ہیں، سوال نمبر 5 میں پوچھا گیا ہے جگن ناتھ کے والد کا کیا نام تھا؟ آپشن اے ہے دیا شنکر، آپشن بی ہے تلوک چند محروم، آپشن سی ہے گنگا پرساد، آپشن ڈی ہے رتن ناتھ۔ تو اسٹوڈنٹ آپ کا صحیح آپشن ہوگا بی، یعنی جگن ناتھ کے والد یعنی ابا کا نام تلوک چند محروم تھا، یعنی آپشن بی آپ کا یہاں صحیح ہو جائے گا۔ اسٹوڈنٹ آگے چلتے ہیں، سوال نمبر 6 میں پوچھا گیا ہے انڈیا گیٹ کس کی نظم ہے؟ آپشن اے ہے ندا فاضلی، آپشن بی ہے اقبال، آپشن سی ہے جگن ناتھ آزاد، آپشن ڈی ہے پرویز شاہدی۔ تو اسٹوڈنٹ آپ کا صحیح آپشن ہوگا سی، یعنی انڈیا گیٹ جگن ناتھ آزاد کی نظم ہے، یعنی آپشن سی آپ کا یہاں صحیح ہو جائے گا۔ اسٹوڈنٹ آگے چلتے ہیں، سوال نمبر 7 میں پوچھا گیا ہے انڈیا گیٹ کہاں ہے؟ آپشن اے ہے کلکتہ، آپشن بی ہے دلی، آپشن سی ہے بنارس، آپشن ڈی ہے پٹنہ۔ تو اسٹوڈنٹ آپ کا صحیح آپشن ہوگا بی، یعنی انڈیا گیٹ دلی میں واقع ہے، یعنی آپشن بی آپ کا یہاں صحیح ہو جائے گا۔ اسٹوڈنٹ آگے چلتے ہیں، سوال نمبر 8 میں پوچھا گیا ہے انڈیا گیٹ کی تعمیر کس نے کی؟ آپشن اے ہے انگریزوں نے، آپشن بی ہے مغلوں نے، آپشن سی ہے افغانوں نے، آپشن ڈی ہے ان میں کوئی نہیں۔ تو اسٹوڈنٹ آپ کا صحیح آپشن ہوگا اے، یعنی انڈیا گیٹ کی تعمیر انگریزوں نے کی، یعنی آپشن اے آپ کا یہاں صحیح ہو جائے گا۔ اسٹوڈنٹ آگے چلتے ہیں، سوال نمبر 9 میں پوچھا گیا ہے تاج محل کس نے تعمیر کروائی تھی؟ آپشن اے ہے بابر نے، آپشن بی ہے شاہ جہاں نے، آپشن بی ہے سی ہے اکبر نے، آپشن ڈی ہے ہمایوں نے۔ تو اسٹوڈنٹ آپ کا صحیح آپشن ہوگا بی، یعنی تاج محل کی تعمیر شاہ جہاں نے کروائی تھی، یعنی آپشن بی آپ کا یہاں صحیح ہو جائے گا۔ اسٹوڈنٹ آگے چلتے ہیں، سوال نمبر 10 میں پوچھا گیا ہے جگن ناتھ نے کس موضوع سے ایم اے کیا؟ آپشن اے ہے اردو، آپشن بی ہے عربی، آپشن سی ہے فارسی، آپشن ڈی ہے ہندی۔ تو اسٹوڈنٹ آپ کا صحیح آپشن ہوگا سی، یعنی جگن ناتھ نے فارسی موضوع سے ایم اے کیا، یعنی آپشن سی آپ کا یہاں صحیح ہو جائے گا۔ اسٹوڈنٹ آگے چلتے ہیں، سوال نمبر 11 میں پوچھا گیا ہے جگن ناتھ نے ایم اے کب کیا؟ آپشن اے ہے سن 1940، آپشن بی ہے سن 1944، آپشن سی ہے سن 1950، آپشن ڈی ہے سن 1951۔ تو اسٹوڈنٹ آپ کا صحیح آپشن ہوگا بی، یعنی جگن ناتھ نے ایم اے سن 1944 عیسوی میں کیا، یعنی آپشن بی آپ کا یہاں صحیح ہو جائے گا۔ اسٹوڈنٹ آگے چلتے ہیں، سوال نمبر 12 میں پوچھا گیا ہے جگن ناتھ آزاد کے والد کون سی ملازمت کرتے تھے؟ آپشن اے ہے استاد، آپشن بی ہے وکیل، آپشن سی ہے ڈاکٹر، آپشن ڈی ہے یہ سبھی۔ تو اسٹوڈنٹ آپ کا صحیح آپشن ہوگا اے، یعنی جگن ناتھ آزاد کے والد یعنی ابا استاد کی ملازمت کرتے تھے، یعنی ٹیچر تھے، یعنی آپشن اے آپ کا یہاں صحیح ہو جائے گا۔ اسٹوڈنٹ آگے چلتے ہیں، سوال نمبر 13 میں پوچھا گیا ہے جگن ناتھ تقسیم ملک کے بعد کہاں چلے گئے؟ آپشن اے ہے لاہور، آپشن بی ہے آگرہ، آپشن سی ہے دہلی، آپشن ڈی ہے لکھنؤ۔ تو اسٹوڈنٹ آپ کا صحیح آپشن ہوگا سی، یعنی جگن ناتھ تقسیم ملک کے بعد، یعنی ملک کے تقسیم کے بعد وہ دہلی چلے گئے، یعنی آپشن سی آپ کا یہاں صحیح ہو جائے گا۔ اسٹوڈنٹ آگے چلتے ہیں، سوال نمبر 14 میں پوچھا گیا ہے جگن ناتھ آزاد کا انتقال کہاں ہوا؟ آپشن اے ہے لاہور، آپشن بی ہے آگرہ، آپشن سی ہے دہلی، آپشن ڈی ہے لکھنؤ۔ تو اسٹوڈنٹ آپ کا صحیح آپشن ہوگا سی، یعنی جگن ناتھ آزاد کا انتقال دہلی میں ہوا، یعنی آپشن سی آپ کا یہاں صحیح ہو جائے گا۔ اسٹوڈنٹ آگے چلتے ہیں، سوال نمبر 15 میں پوچھا گیا ہے شجاعت کا مطلب ہے؟ آپشن اے ہے بہادری، آپشن بی ہے بلندی، آپشن سی ہے خوبی، آپشن ڈی ہے امداد۔ تو اسٹوڈنٹ آپ کا صحیح آپشن ہوگا اے، یعنی شجاعت کا معنی یعنی مطلب ہے بہادری کے، یعنی آپشن اے آپ کا یہاں صحیح ہو جائے گا۔ اسٹوڈنٹ آگے چلتے ہیں، اب
चैप्टर नंबर 3 यानी चैप्टर नंबर 2 का यानी हम 12 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सीरीज पढ़ा चुका हूँ और अभी जो पढ़ाने जा रहा हूँ वह चैप्टर नंबर सबक नंबर 3 के नज़्म हम नौजवान हैं, जिसके राइटर यानी मुसन्निफ हैं परवेज़ शाहिदी। इसमें सवाल नंबर 1 में पूछा गया है परवेज़ शाहिदी का असल नाम क्या है। ऑप्शन ए है मुबारक हुसैन, ऑप्शन बी है सैयद इकराम हुसैन, ऑप्शन सी है अहमद हुसैन, ऑप्शन डी है आरिफ हुसैन। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी परवेज़ शाहिदी का असल नाम सैयद इकराम हुसैन है, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 2 में पूछा गया है परवेज़ शाहिदी के वालिद यानी अब्बू जान का नाम क्या है। ऑप्शन ए है सैयद अकबर हुसैन, ऑप्शन बी है सैयद अहमद इमाम, ऑप्शन सी है सैयद अहमद हुसैन, ऑप्शन डी है सैयद हामिद हुसैन। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा सी, यानी परवेज़ शाहिदी का वालिद का नाम सैयद अहमद हुसैन है, यानी ऑप्शन ए आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 3 में पूछा गया है परवेज़ शाहिदी की पैदाइश कब हुई। ऑप्शन ए है सन 1910, ऑप्शन बी है सन 1912, ऑप्शन सी है सन 1915, ऑप्शन डी है सन 1920। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा ए, यानी परवेज़ शाहिदी की पैदाइश सन 1910 ईस्वी में हुई, यानी ऑप्शन ए आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 4 में पूछा गया है परवेज़ शाहिदी कहाँ पैदा हुए। ऑप्शन ए है कलकत्ता, ऑप्शन बी है पटना, ऑप्शन सी है आगरा, ऑप्शन डी है दिल्ली। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी परवेज़ शाहिदी पटना में पैदा हुए, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 5 में पूछा गया है परवेज़ शाहिदी की बीवी का नाम क्या था। ऑप्शन ए है कमरुन्निसा, ऑप्शन बी है फज़िलतुन्निसा बेगम, ऑप्शन सी है इरफाना जहां, ऑप्शन डी है जुबैदा जहां। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी परवेज़ शाहिदी की बीवी का नाम फज़िलतुन्निसा बेगम था, यानी ऑप्शन भी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 6 में पूछा गया है परवेज़ शाहिदी की वफ़ात कब हुई। ऑप्शन ए है सन 1960, ऑप्शन बी है सन 1965, ऑप्शन सी है सन 1968, ऑप्शन डी है सन 1970। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा सी, यानी परवेज़ शाहिदी की वफ़ात यानी इंतकाल सन 1968 ईस्वी में हुई, यानी ऑप्शन सी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 7 में पूछा गया है नज़्म हम नौजवान हैं के शायर कौन है। ऑप्शन ए है निदा फाज़ली, ऑप्शन बी है परवेज़ शाहिदी, ऑप्शन सी है जगन्नाथ आज़ाद, ऑप्शन डी है चक बसित। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी नज़्म हम नौजवान हैं के शायर हैं परवेज़ शाहिदी, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 8 में पूछा गया है परवेज़ शाहिदी ने मैट्रिक कब पास किया। ऑप्शन ए है सन 1920, ऑप्शन बी है सन 1925, ऑप्शन सी है सन 1926, ऑप्शन डी है सन 1930। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी परवेज़ शाहिदी ने मैट्रिक का एग्ज़ाम सन 1925 ईस्वी में पास किया, यानी ऑप्शन भी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 9 में पूछा गया है परवेज़ शाहिदी ने किस मज़ामीन से MA किया। ऑप्शन ए है उर्दू फ़ारसी, ऑप्शन बी है उर्दू अंग्रेज़ी, ऑप्शन डी है उर्दू हिंदी, ऑप्शन डी है हिंदी फ़ारसी। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा ए, यानी परवेज़ शाहिदी ने उर्दू फ़ारसी मज़ामीन से MA किया, यानी ऑप्शन ए आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 10 में पूछा गया है परवेज़ शाहिदी ने उर्दू में MA कब किया। ऑप्शन ए है सन 1930, ऑप्शन बी है सन 1931, ऑप्शन सी है सन 1932, ऑप्शन डी है सन 1934। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा डी, यानी परवेज़ शाहिदी ने उर्दू में MA सन 1934 ईस्वी में किया, यानी ऑप्शन डी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 11 में पूछा गया है परवेज़ शाहिदी के बुजुर्ग में मोहम्मद गौरी की फ़ौज में कौन थे। ऑप्शन ए है सैयद मोहम्मद जंग, ऑप्शन बी है सैयद अहमद हुसैन, ऑप्शन सी है दिलावर जंग, ऑप्शन डी है सैयद अकबर हुसैन। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा
اے یعنی پرویز شاہدی کے بزرگ میں محمد غوری کی فوج میں سید محمد جنگ تھے، یعنی آپشن اے آپ کا یہاں صحیح ہو جائے گا۔ اسٹوڈنٹ آگے چلتے ہیں، سوال نمبر 12 میں پوچھا گیا ہے پرویز شاہدی کولکتہ کے کس اسکول میں استاد تھے؟ آپشن اے ہے مولانا آزاد اسکول، آپشن بی ہے اسلامیہ اسکول، آپشن سی ہے کمرہٹی اسکول، آپشن ڈی ہے ان میں کوئی نہیں۔ تو اسٹوڈنٹ آپ کا صحیح آپشن ہوگا بی، یعنی پرویز شاہدی کولکتہ کے اسلامیہ اسکول میں استاد تھے، یعنی آپشن بی آپ کا یہاں صحیح ہو جائے گا۔ اسٹوڈنٹ آگے چلتے ہیں، سوال نمبر 13 میں پوچھا گیا ہے پرویز شاہدی کے خاندانی پس منظر کے بارے میں کس ناقد نے لکھا ہے؟ آپشن اے ہے عامر لکھنوی، آپشن بی ہے عمران لکھنوی، آپشن سی ہے سالک لکھنوی، آپشن ڈی ہے یہ سبھی۔ تو اسٹوڈنٹ آپ کا صحیح آپشن ہوگا سی، یعنی پرویز شاہدی کے خاندانی پس منظر کے بارے میں سالک لکھنوی نے لکھا ہے، یعنی آپشن سی آپ کا یہاں صحیح ہو جائے گا۔ اسٹوڈنٹ آگے چلتے ہیں، سوال نمبر 14 میں پوچھا گیا ہے پرویز شاہدی کولکتہ یونیورسٹی میں کب بحال ہوئے؟ یعنی آپشن اے ہے سن 1950، آپشن بی ہے سن 1953، آپشن سی ہے سن 1958، آپشن ڈی ہے سن 1959۔ تو اسٹوڈنٹ آپ کا صحیح آپشن ہوگا سی، یعنی پرویز شاہدی کولکتہ یونیورسٹی میں سن 1958 عیسوی میں بحال ہوئے، یعنی ان کی تقرری ہوئی، یعنی آپشن سی آپ کا یہاں صحیح ہو جائے گا۔ اسٹوڈنٹ آگے چلتے ہیں، سوال نمبر 15 میں پوچھا گیا ہے رقص حیات اور تسلیس حیات کس کا شعری مجموعہ ہے؟ آپشن اے ہے پرویز شاہدی، آپشن بی ہے ندا فاضلی، آپشن سی ہے چک بسط، آپشن ڈی ہے سید محمد جعفری۔ تو اسٹوڈنٹ آپ کا صحیح آپشن ہوگا اے، یعنی رقص حیات اور تسلیس حیات پرویز شاہدی کی شعری مجموعہ ہے، یعنی آپشن اے آپ کا یہاں صحیح ہو جائے گا۔ اسٹوڈنٹ یہ کوشچن آپ کا 2022 اور 21 کے ایگزام میں پوچھا جا چکا ہے، یہ VVIQ کوشچن ہے۔ اسٹوڈنٹ آگے چلتے ہیں، سوال نمبر 16 میں پوچھا گیا ہے پرویز شاہدی سریندر ناتھ کالج میں کب لیکچرر بحال ہوئے؟ آپشن اے ہے سن 1945، آپشن بی ہے سن 1947، آپشن سی ہے سن 1950، آپشن ڈی ہے سن 1951۔ تو اسٹوڈنٹ آپ کا صحیح آپشن ہوگا بی، یعنی پرویز شاہدی سریندر ناتھ کالج میں سن 1947 میں لیکچرر مقرر ہوئے یا بحال ہوئے، یعنی ان کی تقرری ہوئی۔ اسٹوڈنٹ یعنی آپشن بی آپ کا یہاں صحیح ہو جائے گا۔ اسٹوڈنٹ آگے چلتے ہیں، آج کا آخری کوشچن یعنی اس کلاس کے آخری سوال نمبر 17 میں پوچھا گیا ہے پرویز شاہدی نے فارسی میں MA کب کیا؟ آپشن اے ہے سن 1913، آپشن بی ہے سن 1930، آپشن سی ہے سن 1935، آپشن ڈی ہے سن 1937۔ تو اسٹوڈنٹ آپ کا صحیح آپشن ہوگا سی، یعنی پرویز شاہدی نے فارسی میں MA سن 1935 عیسوی میں کیا، یعنی آپشن سی آپ کا یہاں صحیح ہو جائے گا۔ اسٹوڈنٹ یہی تک رہا آج کا یہ میرا کلاس۔ اگر آپ حضرات کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، لائک کریں، کمنٹ کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ ہر نئے نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتا رہے اور آپ ہر نئے ویڈیو سے استفادہ حاصل کرتا رہے۔ تو اسٹوڈنٹ یہیں تک رہا آج کا یہ میرا کلاس۔